کوئی میٹھی بات نہیں کر سکتا. اب جو باقی باتیں ہیں وہ تلخ ہیں. بجٹ سے 3 دن پہلے عید ہے اور عید کے دن بھی لوگ آپس میں یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو میں اب کرنے لگا ہوں. معاون خصوصی برائے کرپٹو بلال بن ثاقب نے امریکی صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں کے مشیر سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے. بلال بن ثاقب اور بوہائنز نے ڈیجیٹل اثاثوں بٹ کوئن انٹیگریشن تبادلہ خیال کیا. یہ جو فگرز ہیں میں نے ابھی نکالے ہیں کہ پاکستان میں جو سڑکوں پر بچے سوتے ہیں ان کی تعداد 1.5 ملین 15 لاکھ ہے. اس میں سے جو بزنس ریکارڈر نے بتایا ہے کہ 7 لاکھ صرف پنجاب میں ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا میاں صاحب کہ یہ جو اور سٹینٹڈ گروتھ والے بچوں کو تو چھوڑ دیں. یہ جو عید آ رہی ہے یہ پچھلے سال کی عید سے کتنی مہنگائی زدہ ہے. 1 پوائنٹ. دوسرا، یہ مہنگائی زدہ کس کس چیز میں ہے؟ نمسکار دوستو پاکستانیوں کے لیے IMF سے پیسہ لینا کافی زیادہ بھاری پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس بار عید کافی زیادہ مہنگی ہونے والی ہے، کیونکہ پاکستان کی سرکار کو IMF کی ہر ایک شرط پورا کرنی پڑیں گے، جس کے لیے پاکستان کو بجٹ بنانے کے لیے IMF سے بات کرنی ہوگی. اس کے بعد ہی پاکستان کو IMF سے پیسہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی سرکار کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. یہی کارن ہے کہ پاکستانی اس بجٹ کو لے کر کے کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. یہ مہنگائی زدہ ایک چیز میں ہے کہ پیٹرولیم مہنگا ہو گیا ہے. دوسری مہنگائی جو ہے بجلی مہنگی ہو چکی ہے. تیسری مہنگائی گیس مہنگی ہو چکی ہے پچھلی عید کے مقابلے میں، گزشتہ سال کی چھوٹی عید کے مقابلے میں. لیکن سب سے زیادہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں ان کے لیے مویشی مہنگا ہو گئے. جو مویشی بکرا، گائے، بھینس، سنڈا یہ جو حلال ہوں گے تو اس کی خریداری میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال فرض کیا 4 من کا ایک ڈنگر ہے وہ خریدا گیا. وہ کتنے میں خریدا گیا؟ اس دفعہ کتنے میں خریدا گیا؟ ایک یہ مہنگائی ہے. دوسرے، اس دفعہ عید پر جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں وہ کرائے کے مکان کے حصول کے لیے کتنے پیسے ان کو دینے پڑے ہیں اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں. مہنگائی کا ایک رخ یہ ہے. مہنگائی کا تیسرا رخ یہ ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اور اس میں خوشخبری بہت کم ہے. یہ والا جو بجٹ آ رہا ہے یہ تاریخی بجٹ ہے. میں وفاقی 33 بجٹ کور کر چکا ہوں، صوبائی 4 بجٹ. بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے ڈنگر کی بات کی. جو اونٹ گزشتہ سال 1.5 لاکھ میں بکا تھا اس سال اس کی بجائے ایک ویڑا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، ایک عام سا ڈنگر وہ 3 لاکھ میں بکا ہے. اب یہ جو دگنی قیمتیں ہو گئی ہیں. اس طرح بکرا ہے، 2 قسم کے بکرے، ایک اون والا بکرا، ایک دوسرا بکرا گوٹ جسے کہتے ہیں، وہ مہنگا ہو گیا ہے اور وہ بھی ڈبل قیمت کا ہو گیا ہے. یہ جو اتنا مہنگائی ہے یہ چبھتی نہ اگر آمدنی بھی بڑی ہوتی. جو لوگ عید پہ قربانی کرتے ہیں ان کی تقریباً سمجھ لیں کہ آبادی کا وہ 10 سے 12% لوگ ہیں جو کہ اپنے جیب سے پیسے لگا کر عید پہ قربانی کرتے ہیں. 10 سے 12% لوگ جو ہیں وہ تقریباً اس کا آدھا یعنی کہ کل کا 5% وہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو ملازمتیں دیتے ہیں. ان کی اپنی انکم کم ہوئی، ان کے ملازمتوں کی انکم کم ہو گئی. کیوں؟ مہنگائی بڑھ گئی. اچھا، اب اس کے اوپر اس عید پر نئے ٹیکس سامنے آنا، اس سے عوام کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. اور عید بجٹ سے 3 دن پہلے عوام سوچ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکس کی آ رہی ہیں. مثلا اگر آپ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول لینے گئے، وہاں پہ آپ نے کیش دیا، اس کو 2 لیٹر لیں، 5 لیٹر لیں، 10 لیٹر لیں، 20 لیٹر لیں، اس پہ جو ہے اب یہ پابندی لگ رہی ہے کہ آپ کیش میں دیں گے تو 3 روپے اضافی لیٹر دینا پڑے گا. یعنی آپ نے
10 لیٹر لیا 10 لیٹر لیا تو آپ کو 3 روپے اضافی دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کارڈ کے ذریعے ان کو قیمت نہیں ادا کر رہے، بہتر گھر لے لے۔ تو اگر وہ بندہ فائلر نہیں ہے، ٹیکس فائلر نہیں ہے، تو جناب وہ اس کو بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا۔ وہ جرمانہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بن رہا ہے، وہ ابھی بجٹ میں سامنے آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو فائلر نہیں ہوئے گا وہ خرید نہیں سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والا بیچ نہیں پائے گا، خریدنے والا خرید نہیں سکے گا۔ لہٰذا پراپرٹی کی جو ڈاؤن سائڈ جو کہ کم خرچے والی پراپرٹی ہے، اس کے جو مالکان ہیں جو کہ نچلے درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ جو امپورٹڈ مال ہے اس کی فروخت پاکستان میں اگر کی جا رہی ہے، اور وہ فروخت اگر آپ نے کیش کے ذریعے کی تو آپ پہ 2% جرمانہ لگ جائے گا۔ یہ جرمانہ بھی ابھی اس کی تفصیلات آنی ہیں۔ یہ جو آنے والا بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلا بجٹ ہے جس کے ڈاکومنٹس بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کم از کم انگلش میں، اردو میں تو زیادہ چاہیے ہوں گے، انگلش میں بجٹ کے پیپر جو ہیں وہ پہلے اگر ایک صفحے پہ آتی تھی ایک ٹیکس کی تشریح، تو اب جناب وہ شاید 3-4 صفحوں پہ ہی آ سکے، کیونکہ بیان کرنا ہوگا کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اور اگر وجہ نہ بتائی کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو پھر یہ حکومت ان پاپولر ہو جائے گی۔ حکومت ان پاپولر ہونے سے بچنے کے لیے وجہ بتائے گی، لیکن پوری وجہ نہیں بتائے گی کہ ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، کہ آگے عید آ رہی ہے اور ساتھ بجٹ آ رہا ہے۔ آپ عید کے موقع پہ تو کم از کم بجٹ کو فیز آؤٹ کر دیتے۔ فیز آؤٹ مطلب ہے کہ آپ بجٹ کا کچھ حصہ جو بڑا ہے، جو لازمی ہے اخراجات، وہ پہلے بیان کرتے اور کہتے کہ آپ عید گزار لیں، اس کے بعد ہم باقی بجٹ بیان کریں گے۔ یعنی 15-20% جو بجٹ ہے وہ بیان کر دیتے، اس کے بعد کوئی 80-85% بعد میں بیان کر دیتے، تو عید تو نہ خراب ہوتی۔ میں یہ باتیں مذاق کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ لیکن یہ کہ یہ کدھر ہے سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہمارا، کہاں پہ ہے وہ؟ اور اس کے علاوہ یہ میاں صاحب کہ روز ایک بنی بنائی سڑک کو توڑ کے، مجھے پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ آتا ہے میاں صاحب، کبھی آپ یہ سٹوری ڈگ کیجئے گا کہ بنی ہوئی سڑکیں توڑ کے دوبارہ سے بنائی جاتی ہیں، تو یہاں پر یہ پیسے جو ہیں ان بچوں کو سٹریٹ سے ریموو کر کے ہم لے جا سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ سٹوری دیکھیے، اوور 1100 چلڈرن انڈر ایج 5 ڈائی ڈیلی ان پاکستان، یہ این اے پینل کو آج بتایا گیا ہے۔ تو یہ ہماری یہ ہے، ہم سیاست ہو رہی ہے، اور یہ سارے ٹریٹیبل ڈیزیز سے مرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو 40% ڈیتھس ہیں میاں صاحب وہ گندے پانی سے ہوتی ہیں۔ یعنی یہ اور اس پہ جو ہمارا اخراجات آتے ہیں، جو ریاست پر اخراجات آتے ہیں ہسپتالوں میں، وہ بلینز آف روپیز میں ہیں، یہ پیسے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں میاں صاحب، دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل، کہ اگر آپ انسانوں کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے لوگوں کی صحت درست کر دیں، 50% اوپر لے جائیں، تو آپ کا گروتھ ریٹ 9% اوپر جا سکتا ہے۔ مگر پتہ نہیں ہمیں نیوز پرانی سڑکیں توڑ کے ہم نہیں بنا دیتے ہیں۔ آپ کو ایک یاد دلاؤں، میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی، کچرے پہ رپورٹ بنائی تھی، اور وہاں میں گیا تو وہاں پر جو ٹرالیاں آ رہی تھی کچرے کی، اور جب وہ ٹرالی ان لوڈ ہوتی تھی تو وہاں پر اتنے بچے موجود ہوتے تھے، اور وہ کیا ڈھونڈ رہے ہوتے تھے؟ وہاں سے پھل ڈھونڈ رہے ہوتے تھے۔ وہ جو کچرا آتا ہے شہر سے، وہ وہاں سے وہ پھل ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اور وہ پھل وہاں سے اٹھا کر کھاتے تھے۔ جو یہ حال ہے، اور جو چائلڈ لیبر ہے اس پر پابندی ہے، باقاعدہ قانون ہے، لیکن ہمارے ہاں چائلڈ لیبر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے سریعام استحصال کیا جا رہا ہے بچوں کا، اور باقاعدہ طور پر اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ کیپٹل کی میں بات کر رہا ہوں، کیپٹل میں جو وہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے، وہاں لوگ وہاں سے پھل اٹھا کر وہ بچے کھاتے ہیں۔ تو دوستو، ایک طرف جہاں پاکستان کی آبادی بھوکا مر رہی ہے، تو دوسری طرف بجٹ بھی پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھا سنکیت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج اس وقت پوری طریقہ سے IMF کے آگے
लेट सी गई है। यदि आईएमएफ की शर्तों को पूरी तरीका से पूरा नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की आईएमएफ की शर्तें हैं उनको पूरा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं। यदि पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आईएमएफ से पैसा बिना लिए पाकिस्तान का बजट भी संभव नहीं है, क्योंकि आईएमएफ की शर्तें ही पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा लेकर के अपना बजट बनाना होगा। पाकिस्तान की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीक़ा से आईएमएफ से बड़ी तादाद में पैसा लिया जाए, जिसके लिए आईएमएफ की शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस वक्त आईएमएफ के आगे पूरी तरीक़ा से घुटने टेक चुकी है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।